السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے آج کے اہم موضوعات۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 73 برس تھی۔ سینٹ انتخابات، ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے وفاقی کابینہ کا آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ تحریک انصاف نے خوشائند قرار دے دیا۔ پرویز رشید کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا۔ پے در پے شکست، کھلاڑیوں کے مینجمنٹ کے ساتھ تنازعات کی خبریں اور اب چیف سلیکٹر معین خان جوئے خانے میں پائے گئے۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں کہ اب بلیم گیم چلے گی، نہ کوئی قربانی کا بکرا بنے گا۔ معین خان سے جڑے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کیا مخدوم رشید میں سانحہ ماڈل ٹاؤن دہرایا جائے گا؟ اوقاف کی زمین پر یونیورسٹی کے قیام کی بجائے اراضی لیز پر دے دی گئی۔ اہل علاقہ کا شدید غم و غصہ۔ پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے۔ شامی صاحب، جسٹس رانا بھگوان داس صاحب چل بسے ہیں اور 73 برس ان کی عمر تھی۔ چاہیں گے کہ ان کی شخصیت، ان کے جو کردار رہا پاکستان کے لیے، جوڈیشری کے لیے، اس سے آغاز کریں ہم آج۔ دیکھیے، جسٹس رانا بھگوان داس نصیر آباد جو زمانے میں لاڑکانے کا حصہ تھا ضلع کا، وہاں پیدا ہوئے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور ایم اے کیا اسلامک اسٹڈیز میں۔ اچھا۔ اور اس سے پہلے قرآن انہوں نے سبکن نصیر آباد ہی میں ایک بزرگ ہوتے تھے ان سے پڑھا، اور اسلامی علوم پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ اچھا۔ اور اردو زبان پر بھی قدرت رکھتے تھے، انگریزی پر تو ظاہر قدرت ہونی تھی، عربی کی بھی ان کو یعنی ایک شد بت تھی۔ تو رانا بھگوان داس ہماری عدلیہ کی تاریخ کے بڑے روشن کرداروں میں سے ہیں، اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے 3 جج جو ہیں غیر مسلم ہوئے۔ یہ پہلے ہندو تھے؟ نہیں، پہلے ہندو تھے لیکن تیسرے غیر مسلم۔ ٹھیک، اس سے پہلے 2 اور پہلے جسٹس کارنیلیس، جی وہ کرسچن تھے، اور جسٹس دولاب پٹیل وہ پارسی تھے۔ اچھا۔ اور جسٹس رانا بھگوان داس وہ ہندو تھے۔ اور جب ان کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تو ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ان کے خلاف، ان کی تعیناتی کے خلاف۔ ہاں، کہ کوئی ہندو جو ہے وہ اعلیٰ عدالت کا جج نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ اس پر بڑا شدید رد عمل ہوا قانون کے حلقوں میں۔ عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور جن صاحب نے اسے دائر کیا تھا ان کے لیے اپنا منہ چھپانا مشکل ہو گیا۔ صحیح۔ تو رانا بھگوان داس ان لوگوں میں ہیں جو بڑے نیک نام جج تھے، یعنی سول جج بنے، پھر سیشن جج، پھر ہائی کورٹ میں آئے۔ اس طرح وہ عدالتی نظام سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا۔ اور یہ جو جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک مردانہ وار حصہ لیا، اور پھر پہلے اس سے پی سی او کے تحت حلف بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پی سی او کے تحت، اس پی سی او کے تحت جو دوسری مرتبہ جاری ہوا، یہ بعد میں ہوا نا، 2007 میں۔ جی۔ اور جب سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اجازت دے دی تھی مشرف صاحب کو باوردی الیکشن لڑنے کی، اس میں رانا بھگوان داس تو ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ناصر الملک، انہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ تو رانا بھگوان داس نے بڑی جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کیے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بھی مقرر کیا گیا۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی کی ہماری حکومت تھی یوسف اللہ گیلانی صاحب کی، اس کے چند اچھے کام جو تھے ان میں سے ایک یہ بھی نمایاں ہے۔ اور تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پسماندگان کو
صبر دے اور ان کی روح کو سکون عطا کرے. جی ٹھیک. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جسٹس کارنیلیس جو تھے وہ بھی اپنے فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں کہ جب مولوی تمیز الدین کی اسمبلی توڑی گئی تو انہوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ غلط توڑی گئی ہے. اور اس کے بعد جسٹس دراب پٹیل انہوں نے بھی جو جنرل ضیاء الحق کا وہ تھا پی سی او اس کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے بھٹو صاحب کو بری کر دیا تھا قتل کے مقدمے میں. وہ ان ججوں میں شامل تھے. ٹھیک ہے. جسٹس کارنیل صاحب کے اوپر تو وہ انڈر پاس بھی ان کے نام سے منسوب ہے ہمارے یہاں لاہور میں. ایک لاہور میں جی جی ایک انڈر پاس پر ان کا نام لکھا, وہ لاہور میں رہے ساری عمر اور کوئی مکان نہیں بنایا. اچھا. اور فلیٹیز ہوٹل میں ان کا قیام رہا. تو وہ ایک اپنی دنیا کا آپ رکھتے تھے, ایک مرد قلندر تھے. ٹھیک. اور رانا بھگوان داس جو تھے وہ بھی ایک اپنی طرح کے قلندر تھے. ٹھیک ہے. شام صاحب, ہارس ٹریڈنگ کا چرچا ہو رہا تھا. 5 مارچ کو سینٹ کا انتخاب ہے, اس سے پہلے جوڑ توڑ بھی دیکھنے کو مل رہا تھا. اب وفاقی کابینہ کا ایک فیصلہ سامنے آیا کہ آئینی ترمیم لائی جائے جس کے ذریعے شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کرائی جائے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا تدارک کیا جا سکے. اس پر پی ٹی آئی بھی کہتی ہے یہ بڑا خوشائن قدم ہے. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سینٹ انتخابات سے پہلے, کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں نا ان کے بارے میں بار بار یہ سوال اٹھایا جا چکا ہے کہ جس طرح عورتوں کی نشستیں طے کی جاتی ہیں اسی طریقے انتخابات کے فوراً بعد سینٹ کی سیٹیں طے کی جانی چاہیے. صوبائی اسمبلی میں جس جماعت کے جتنے ارکان موجود ہوں اتنے بتا دیا جائے کہ اس کی اتنی نشستیں ہوں, مگر کیونکہ ایسا نہیں کیا گیا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اوپن ہو ووٹنگ. وہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ سیکرٹ ووٹنگ اوپن نہیں ہو سکتی. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ براہ راست الیکشن صوبے یعنی چن لیں اپنے نمائندوں کو سینٹ کے, وہ بھی ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. تو ہر الیکشن جب آتا ہے تو ہارس ٹریڈنگ کی آواز بلند ہونی شروع ہو جاتی. بالکل. اب مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے سسٹم کو رسوا کرنا چاہتے ہیں, بدنام کرنا چاہتے ہیں, وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ پنجاب میں کوئی ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں ہو رہی, سندھ میں کوئی ووٹوں کی خرید و فروخت کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ وہاں کی جو سب کو پتا ہے کہ کس پارٹی نے کتنے ووٹ لے, وہ طے شدہ معاملہ, ان کے کتنی سیٹیں ملیں گی. جی. اب بلوچستان سے بھی بہت کم آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ کے سے البتہ بہت اٹھ رہی ہیں. بلوچستان میں ایک بہت کم ووٹ چاہیے ہوتے ہیں سینٹ بننے کے. 9 ووٹ. اسی طرح فاٹا جو ہے, فاٹا کے 12 ارکان ہیں اسمبلی کے, انہوں نے 4 لوگ چننے ہیں. 3 ووٹ جو ہیں ایک سینیٹر کو چن سکتے. بالکل بالکل. اس لیے وہاں بھی یہ مسئلہ اٹھتا ہے. اور خیبر پختونخوا میں اس وقت کئی جماعتیں موجود ہیں, کسی کے 4 ووٹ, کسی کے 5 ووٹ, اور وہاں بھی امیدوار اس کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیسہ چلا لیا جائے. اب وہاں عمران خان صاحب نے بہت ہنگامہ کر رکھا, کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ عناصر ایسے ہیں جو ان کے قابو میں شاید نہیں ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں اوپن ہونا چاہیے. یہ اوپن کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو نہیں سکتا تھا, یہ بات پہلے طے ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال وفاقی کابینہ نے فیصلہ کر دیا آج کہ ایک امینڈمنٹ لائی جائے گی کانسٹیٹیوشن میں, اور سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں خفیہ ووٹ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, شو آف ہینڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے, اب اس کے شو آف ہینڈ بھی نہیں ہو سکتا, اوپن ووٹ پڑے گا, کیونکہ اس میں آپ کو پرائورٹی پر سیٹ دیکھیں نا, ہر شخص کے جتنے ارکان ہوتے ہیں چننے والے اتنے ہی ووٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے شامی صاحب, مجھے یہاں آپ کو روکنا ہوگا, بریک کی جانے میں بڑھنا, اور پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شام صاحب, ایک طرف تو الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر رکھا ہے سینٹ انتخاب کا, دوسری طرف گورنمنٹ کہتی ہے, وفاقی کابینہ کہتی ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے, کوشش کریں گے 5 مارچ سے پہلے ترمیم لے آئیں. ممکن ہو پائے گا جبکہ الیکشن کمیشن خود کرتے ہیں؟ میرا خیال جو پہلی بات تھی وہی ختم نہیں ہوئی. جی پلیز. ہاں, ایک بات تو یہ ہے کہ منیر احمد خان صاحب جو ہیں جی انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ رستم سدھوا صاحب بھی اچھا جج رہے ہیں اور ان کا نام آپ بھول گئے ہیں, یعنی گویا 3 نہیں 4 غیر مسلم جج جو ہیں
وہ رہے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، اور وہ بھی پارسی تھے، رستم سدوا صاحب. اچھا. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوپن کیا، جب حبیب اکرم صاحب کا مجھے میسج آیا کہ بلوچستان میں یہ ریٹ 3 کروڑ ہے. اچھا. 3 کروڑ میں ووٹ مل رہا ہے. تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی عینی شہادت تو ہے نہیں. اب یہ تو گیس ورک ہے. آپ 3 کروڑ لگا دیں گے، 4 کروڑ لگا دیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ 15 کروڑ روپے میں چندہ دینے کو تیار ہوں. شوکت خانم جو ہے پشاور میں بن رہا جی ہاں، انہوں نے بات کی ہے، تو آپ مجھے ٹکٹ دے دیجئے. اب سیاسی جماعتوں کو چندہ دینا یہ ایک اور بات ہے، اور ووٹ خریدنا ایک بالکل دوسری بات ہے. لیکن بہرحال اب آپ جو بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ابھی جو ترمیم ہوگی اس کا اثر آئندہ انتخابات پر ہوگا. ٹھیک. موجودہ انتخابات جو ہیں سینٹ کے، ان کا شیڈول جاری ہو چکا ہے، اس لیے وہ تو خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے. ٹھیک. تو الیکشن کمیشن کے اس اعلامیہ کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب جو ترمیم ڈرافٹ کی جائے گی اس میں اس بات کا خیال کر لیا جائے گا. ٹھیک. تو اسے لکھتے وقت یہ بات کہہ دی جائے گی کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس پر اس کا اطلاق ہوگا، اور اس کا جو شیڈول اناؤنس ہونے کے باوجود اس کا الیکشن جو ہے وہ نئے قواعد کے مطابق ہوگا. تو قانونی طور پر اس کا اہتمام کر لیا جائے گا. الیکشن کمیشن کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف جو اس کے خاصی اعتراضات ہیں، پہلے نگران وزیر اعلیٰ پر، پھر جو نگران گورنر وہاں پر تعینات کی گئی برجیز طاہر صاحب، اس پر بھی، پھر وہاں پر آروز کا جو کردار ہے اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. آروز کا کردار تو وہاں کا نہیں ہو رہا، وہ تو پاکستان کے الیکشن کمیشن. اچھا، مجموعی طور پر میں نے تو شیریں مزاری صاحبہ کی جو گفتگو سنی ہے، مجھے تو سچی بات ہے کچھ وہ مہمہ سا لگی. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا ہے، آروز کو کوئی ہدایت جاری کی گئی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی حمایت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے. وہ بھائی بات یہ ہے کہ پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نون انتخابات میں ساری سیٹیں لے جانے والی ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہے کوئی نہیں. بالکل ٹھیک. وہاں تو کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے. دکھ رہا ہے سامنے کی بات. بہت اگر دوڑ بھاگ ہوگی تو ایک نشست ہو سکتا ہے کسی طریقے سے اپوزیشن کے پاس آ جائے، اور وہ بھی اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ نہ کرتی، ووٹ دیتی، تو آج ایک سیٹ تو کم از کم مل جاتی. اب یہاں تو کوئی ایسی ضرورت کیا ہے ریٹرننگ آفیسرز کو انسٹرکشن جاری کرنے کی یا ان پہ شکوک و شبہات کرنے کی. یہ یدھ تو جو پڑا ہوا ہے وہ سارا خیبر پختونخوا میں ہے، جہاں دیکھیے ایک سراج الحق صاحب نے بڑا دلچسپ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جن جماعتوں کے 3-3 4-4 ممبر ہیں، انہوں نے بھی 2-2 3-3 لوگوں کو ٹکٹ کیسے جاری کر دی؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے ویسے، ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایک نشست حاصل کرنے کے ووٹ بھی نہیں ہے، آپ پھر لوگوں کو ٹکٹ کیسے جاری کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹ لینے کے بھی کچھ وصول کیے گئے ہیں دام. جی ہاں، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا. تو یہ جو ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹی چھوٹی بلکہ وہاں ہو جاتی ہیں آ کے، ان کو یہ خوف خدا کرنا چاہیے. اور اپنے دیکھیے اب ضرورت ہی نہیں چیز کی. اگر سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی وہی کرتی جو پنجاب میں اور یہ بلکہ سندھ میں ہوا ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان، آپس میں پتہ چل جاتا سیٹیں ہماری کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں، اتنے ٹکٹ دیے جاتے. تو یہ ہنگامہ اٹھنا ہی نہیں تھا. بلوچستان میں بھی ایسا ہو سکتا تھا. اور سیاسی جماعتوں کو کوئی اپنا بھی اخلاقی چہرہ جو ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہر کام قاعدے قانون سے نہیں ہوتا، کچھ اخلاق سے بھی ہوتا ہے. بہرحال اب یہ ترمیم آ رہی ہے، یہ ایک درست فیصلہ ہے. تھوڑا سا تاخیر ہو سکتی ہے لیکن اس کا ازالہ ہو جائے گا امید ہے. اور اب عمران خان صاحب کو جو انہوں نے پرویز رشید نے مشورہ دیا ہے، اب آئیے حضور کردار ادا کریں، اب آئیے اور ووٹ ڈالیے اس ترمیم کے حق میں. تو یہ بات تو ان کو مان لینی چاہیے کہ جب ان کی بات مان لی گئی ہے اور تو پھر وہ بھی آ کے ووٹ دیں.
اور جبکہ بظاہر سب سے زیادہ فائدہ بھی کے پی کیو کو ہوگا. ظاہر اسی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. ہنگامہ تو وہی سے ہے. تحریک انصاف جو ہے اور تو کسی جگہ سے الیکشن لڑ نہیں رہی سینٹ. سارا معاملہ ہی وہاں کا. آج پرویز شیخ صاحب نے جو گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ ان کے حوالے سے بھی ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلی دفعہ ان سے سنا یہ کہ جو وہاں پر نگران وزیر اعلیٰ بنائے گئے جس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ اصل میں پیپلز پارٹی نے نام دیا تھا. ہاں تو اب کیونکہ پیپلز اب مصیبت کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ وہاں ایک بڑی جماعت ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا کوئی رکن وہاں اسمبلی میں موجود نہیں تھا. اس لیے حکومت نے مشورہ کر لیا گویا پیپلز پارٹی سے. لیکن پیپلز پارٹی کی پر اعتراض ان کا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ قراقرم بینک جو ہے اس میں ملازم ہے. انہوں نے درخواست چیف سیکرٹری کو بھیجی ہے کہ چھٹی دے دیجیے. بھلے آدمی ہو سکتے ہیں, اچھے آدمی ہو سکتے ہیں, لیکن اب پی ٹی آئی بھی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے. دیکھیے 50 تو آزاد کشمیر کے سیاستدان نامی گرامی بالکل شامل ہو چکے. اب ویسے یہ اور بات ہے کہ پوچھا جائے کہ یہ 50 جو پرانے دانے ہیں ان سے نئی دنیا کیسے تعمیر ہوگی, یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں پوچھنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. پر پی ٹی آئی وہاں آزاد کشمیر میں بھی گلگت بلتستان میں بھی اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے. تو اس سے بھی مشورہ کیوں نہ کر لیا جائے. گویا مسلم لیگ نون صرف کیونکہ پیپلز پارٹی سے مشورے کی بجائے ان کو بھی پوچھ لیتی تو کیا حرج تھا. اور یہ جو مشورہ ہے برجیز طاہر صاحب کو گورنر بنانے کا یہ نہیں بتایا انہوں نے کیا بھی, یہ بھی پیپلز پارٹی نے دیا. اس پہ نہیں انہوں نے بات کی. دیکھیں نا اب بات یہ ہے کہ آپ کوئی قائم مقام گورنر وہاں کسی ہائی کورٹ کے جج کو بنا دیتے. ہائی کورٹ کے جج بھی تو وہاں موجود ہے نا, کیونکہ وہاں وہ قانون دستور وہ تو نہیں ہے پاکستان کا نا, وہاں تو ایک اور انتظامی حکم کے ذریعے صوبہ وجود میں آیا. تو ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے جہاں سے شکوک و شبہات پیدا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت کے مقامات پر مت جاؤ. تو تہمت کے مقامات پر جانے کا شوق کیوں ہے. صحیح. آج اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوئے 21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت اور 3 رکنی بینچ جو ہے جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں, تو وہاں پر انہوں نے آج حکومتی موقف بیان کیا تمام تر اعتراضات کے اوپر, اور انہوں نے یہ کہا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے سوا کوئی بیان ہو جائے اس میں کیا ہے, وہ تو آپ اس کو چھوڑیں فی الحال. وہ تو اب جب گفتگو ہوگی سماعت شروع ہوگی پھر فیصلہ آئے گا. آج تو سندھ میں جو فوجی عدالتیں ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ایک طرح سے, کیونکہ نام اعلان کر دیے گئے ہیں اور وہ اپنا کام شروع کر دیں گی تو وہ اپنا کام کرتی رہیں گی اور یہ سماعت اپنی جاری رہے گی. دیکھیں گے اس میں آج تو اس میں کوئی خاص بات نہیں لگی جتنا وقت جس میں توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. شامی صاحب تھوڑا سا کوئی چیز چھوڑ بھی دیا کریں. چلیں چھوڑ دیتے ہیں اسے ہم اور بات کرتے ہیں 40 کروڑ کی. یہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا انہوں نے بیرون ملک پیسے بھجوائے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے, ان کی جماعت کی جانب سے, لیکن یہ معاملہ ہے کیا کہ انہوں نے باہر بھجوائے ہیں یا اندر آئے ہیں پاکستان کے؟ بھائی ان کے بیٹے نے اندرون ملک پیسے بھجوائے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے اپنے بیٹے کو یہاں سے پیسے نہیں بھجوائے. اچھا, اب یہ اور بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے بیٹوں کو یا بیٹے کو 40 کروڑ کا قرض دیا تھا. اور اس پر کئی ہمارے بھائی بند جو تھے ان کو بڑا اعتراض ہوتا. بھائی آپ یہ دیکھیے کہ قرضہ کسی کو دینے سے اگر باپ بیٹے کو قرضہ دیتا ہے تو اس کو کوئی ٹیکس کی چھوٹ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اور یہ تو کوئی چوری تو نہیں ہے, کاغذات میں موجود ہے, اور جو ایسٹس انہوں نے ڈکلیئر کیے وہ کاغذات میں موجود ہے. عمران خان صاحب کو بھی بڑے لیڈر ہیں, کچی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں جو اسحاق ڈار صاحب ہے ان کے بیٹے کو جو انہوں نے رقم دی ہے وہ ریکارڈ پر دی ہے. ٹھیک ہے, کوئی جرم نہیں کیا. آپ ثابت کریں گے یہ درست نہیں ہے رقم, اس پہ اس کی آمدن درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لوگوں کو ورگلانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ناظرین بڑے ایک بریک کی جانے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کی. ٹیم پاکستان کی 2 شکست پاکستان کو. ایک منٹ آ جائیں. اچھا, آپ کے پاس میرے پیغامات آئے ہیں. جی پہلے یہ سن لیجیے. میاں اللہ بخش طارق جو ہے پاک پٹن سے, انہوں نے کہا کہ جسٹس بھگوان داس جو ہے نا یہ فارسی کے بڑے اچھے شاعر تھے
अच्छा, उन्होंने नाते कही हैं फारसी में, ये तो फारसी जबान पर भी इनको कुदरत हासिल थी। और हमारे जो कैप्टन उमैर मियां हैं वो बार बार मैसेज दे रहे हैं कि सैमसंग के चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान ये ली वो अचानक पाकिस्तान पहुंचे हैं। क्यों? वो यहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी मार्केट है मोबाइल फोन के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। तो शामी साहब आप आ जाइए आप क्रिकेट पर। पहले तो 2 अहम मैचेस हम हार गए, बुरी तरह हारे। ठीक है। उसके बाद टीम तनाज़ात की खबरें भी आती रहीं। ठीक है। फिर भी कुछ लोग टीम को हौसला देते रहे। आज फिर ये खबर आई कि मोइन खान साहब जो चीफ सेलेक्टर हैं, जिनके वहां मौजूदगी भी एक सवालिया निशान है, वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर वो एक कैसीनो में यानी जुए खाने में पाए गए। उनसे वजाहत पूछी, उन्होंने कहा मैं खाना खाने गया था वहां पर। और एक दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि मैं इसलिए वहां गया था खिलाड़ियों पर नजर रख सकूं। हाँ, तो ये अब अच्छा देखिए, जो शहर यार खान साहब हैं, जी जी, जो चेयरमैन हैं, जी जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा है कि हमने उनका जवाब तलब किया है, उनका जवाब सामने आ जाए उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई होगी। और ये बात कोई अच्छी नहीं है, नापसंदीदगी से देखा है। देखिए, पहली बात तो आप, क्योंकि माशाल्लाह क्रिकेट के हमारे इमरान खान तो आप ही हैं ना, क्योंकि आपको क्रिकेट के मामलात पर जरा अबूर हासिल है हमारे मेरे मुकाबले में। तो आप जहां चाहे चौके छक्के लगा सकते हैं। नहीं सर, वो तो मामला जहां चाहे गेंद फेंक सकते हैं। नहीं सर, जहां मामला फहमी बनेगी, ये कायक सामने आएगी, हम उसी पे शॉट मारेंगे। बात तो ये है, एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि 2 मैच हम हार गए हैं, दुरुस्त है, मगर कोई जंग नहीं हार गए और अभी मैच बाकी भी हैं, उनमें आप जीत भी सकते हैं। तो इतना हर शिकस्त पर इतना शोर नहीं मचाना चाहिए कि मालूम हो कि बस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। शिकस्त नहीं, पहले मेरी बात सुन ले। जी। शिकस्त और फतह जो है दोनों के लिए तैयार रहते हैं खिलाड़ी, और हमारी टीम बड़े मार्के भी सर कर चुकी है और बोंगियां भी बहुत मार चुकी है। नहीं, शम्स साहब की बात बहुत ज्यादा है। एक सेटबैक हो गया है तो जरा हौसला करे, सब्र करे, कोई ये नहीं ऐसी अपने आप को काबू से बाहर क्यों कर रहे हैं। अब उसके बाद आप माहिराना जो भी है नहीं, मेरा ख्याल है कादिर साहब से रुजू किया जाए। कादिर साहब से रुजू, आप खुद काफी नहीं है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कादिर साहब को इसमें ऐड करें। मेरा तो ख्याल है आपकी नजर भी बहुत गहरी है। मैं तो आपकी जो आपने बातें की बिल्कुल ठीक हैं और वो मानने के काबिल हैं सर, बिल्कुल ठीक आपने बात की। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश यही है कि बिल्कुल सेटबैक हुआ, लेकिन सर जो हाफ हार्टेड बॉडी लैंग्वेज है खिलाड़ियों की, वो तो दिख रही है ना। यानी कि हारें भी तो किस तरीके से हारें, यानी जान मारते लटके दिखाई नहीं दे रहे। सरफराज नवाज साहब का रेफरेंस दे रहे थे। सरफराज नवाज साहब का रेफरेंस आपको भी सुनाता हूँ। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये सरफराज नवाज साहब ने भी कोई मेरा बहुत अदब के साथ सलाम कह दीजिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अभी ये सरफराज नवाज साहब ने कोई अकल की बात की है, जरा वो भी सुन लीजिए। माशाल्लाह। अच्छा कादिर साहब, ये उन्होंने खत लिखा था एक, ये 2014 में, और ये उन्होंने ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को लिखा, इस खत की कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उन्होंने भेज दी। वो किसने भेजी? सरफराज नवाज साहब ने। आप नोटिस कि हमें क्या मर्ज लाक हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है जनाब? क्रिकेट टीम भी उसने बनानी है। उन्होंने भेज दिया कि ये असल में ये लोग हैं, इनके दिमाग में कुछ टेढ़ है, इनको सीधा तो करना चाहिए ना। वो आपने कर दी है। हाँ जी। तो कादिर साहब इन्होंने रेफरेंस ये दिया है, एक आसानी से नहीं होने वाले। अच्छा, हाँ। जस्टिस एजाज यूसुफ रिपोर्ट का जिक्र किया है 1998 की, और फिर जो मलिक क़य्यूम इंक्वायरी कमीशन है उसका जिक्र उन्होंने किया है। और ये कहते हैं अपने खत में कि जनाब जितनी भी ये मैनेजमेंट अभी टीम के साथ है, मोइन खान, वकार यूनुस या मुश्ताक अहमद, ये सारे डूबियस हिस्ट्री के मालिक हैं और इनका जिक्र इन दोनों रिपोर्ट्स में है। उसके बावजूद पीसीबी ने इन लोगों का तयनात कर दिया, इनको मुकर्रर कर दिया। तो आज मोइन खान का वाकया भी पेश आ गया, कैसीनो में थे, कहते हैं खाना खाने गया हूं। चलिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये सरफराज नवाज ने जो भी इसके ऊपर रिसर्च की हुई है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने पहले ये कागज मैंने भी सरफराज से देखे हुए हैं, और ये बातें वो हैं कि ये भी एक चीज शो करती है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सजा जजा का कोई निजाम नहीं है, सियासतदान हैं वो कौम के साथ खेलते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, जो गरीब तरीन लोग हैं सारे दुनिया के कानून उन लोगों के। कादिर साहब आप ये बताइए आगे क्या करें, आप क्या करना चाहिए? हाँ, आगे ये करे ना कि ये बड़े बड़े मछेरे जो हैं इनको पकड़े ना, कटारे में लेके आए। कौन सी डिग्री है अपना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास, नजम सेठी साहब के पास? नहीं, वो तो इनको तो इलेक्ट किया गया है बाकायदा जी। शहरियार खान तो इलेक्टेड हैं। नहीं जी नहीं, इलेक्टेड हैं। जो भी है सियासत देखिए, मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ क्यों आप होते हैं? सर मेरी अगर बात 1 मिनट के लिए सुन लेंगे तो मैं जी
سر بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کی میں وہ ایک فیلڈ میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میں خود ان کے پروگرام دیکھتا رہا ہوں. وہ بہت خوبصورت سیاست کو سمرائز کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سب سے بڑا زیادتی اور ظلم کیا کرکٹ بورڈ کے ساتھ کہ وہ سیاست لے کر آگے کرکٹ بورڈ کے اندر اور انہوں نے ایک وہ تو اس وقت چیئرمین نہیں ہے نا, چیئرمین تو آپ سر وہی آل ان آل ہے. میں جسٹیفائی کرتا ہوں آپ کو سر, آپ مجھے کورٹ میں لے جائیں نا اگر میں لے جائیں گے, لیکن آپ کریں کیا بتائیں. اچھا کیا آپ ان کا استعفا مانگ رہے ہیں؟ کورٹ میں لے جائیں نا, نہیں کورٹ میں لے جائے سیٹھی صاحب, استعفا مانگ رہے ہیں آپ کرنے لگا ہوں. نہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ 1 2 3 بتائیں. 1 2 3 سر میں دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں وکیل ہوتا تو میں نجم سیٹھی صاحب سے لے کے معین خان صاحب تک سب کو میں کورٹ میں لے کے جاتا اور قوم کے جتنے سوال جواب ہیں ان سے میں کورٹ کے اندر لیتا. ایک طرف آپ $300 دیکھیں $300 ایک طرف آپ پلیئروں کے اوپر لگا دیتے ہو کہ آپ لیٹ آئے ہو اور خود کسینوں میں آپ چلے جاؤ, تو اب پھر نجم سیٹھی صاحب قوم کے سامنے. میرا ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے قادر صاحب, اس سے پہلے گفتگو ختم کریں آپ سے. ایک تو یہ بتائیں کیا چیف سلیکٹر بھی جاتے ہیں دوروں پر؟ ٹیم اگر دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا. معین خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی ٹیم کے ساتھ ٹریول کرے یا وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے, یہ تو ڈسٹنس ہوتا ہے. دیکھیں میں خود پاکستان کا چیف سلیکٹر رہا ہوں. مجھے ٹیسٹ کرکٹر جب فون کرتے تھے میں اس کو کہتا تھا بیٹا آج تو آپ نے مجھے فون کر لیا, آئندہ. اچھا ایک میرا اور سوال لے لیجیے گا برائے مہربانی. جو شامی صاحب نے ذکر کر رہے تھے ٹیم کے بارے میں, اور یقیناً ان کو حوصلہ بھی دینا چاہیے, ان کی ہمت بھی بندھانی چاہیے, لیکن سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھارت کا میچ ہو یا ویسٹ انڈیز کا میچ ہو, کیا آپ کو دکھائی دیا 50 اوورز فیلڈنگ میں یا بیٹنگ میں کہ لڑکے جان مار رہے ہیں؟ کیا ہاف ہارٹڈ باڈی لینگویج دکھائی نہیں دی آپ کو کھلاڑیوں کی؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں یہی تو ایک بات ہے کہ ٹیم لڑ کے ہار جائے, سب سے پہلے عبد القادر معاف کرے گا, ان کو قوم بھی معاف کرے گی, لیکن جب آپ کے اوپر ایک 25 سال کا داغ لگا ہوا ہو اور انڈیا جیسی کمزور ٹیم جو کہ ایک میچ نہیں جیتی, یعنی پچھلے 4 ماہ میں وہ صرف افغانستان سے ایک کمزور ٹیم سے صرف جیتے ہوئے تھے, اور ان سے آپ نے ایک تو ریونج لینا تھا, ایک کالا داغ جو تھا وہ ختم کرنا تھا, اور دوسرا اپنے کانفیڈنس کے لیول کو اوپر کرنا تھا ان سے جیت کر. تو آپ وہاں پہ بہت بری طرح ہار گئے, یعنی ایک بہت بڑا جھٹکا آپ نے قوم کو دیا. اور اس کے بعد جب آپ ویسٹ انڈیز کے پاس گئے قوم نے پھر بھی آپ کو معافی دی کہ چلو کھیل ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا یہ وہ, ہم لوگوں نے بھی آپ کو اگنور کیا. لیکن آپ ویسٹ انڈیز جیسی ڈیٹیریٹڈ ٹیم جو کہ ان کے اوپر وہ غلبہ ہے کہ ان کا جو کیپٹن ہے وہ ٹیم میں بھی نہیں آتا ہے, اور وہاں پہ بھی بہت بہت شکریہ جناب عبد القادر صاحب آپ کا کرکٹ کے اہم اس موضوع پر وہ اپنا تبصرہ پیش کر رہے تھے, اپنے جذبات جی ہاں سر اظہار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کروڑوں شائقین ہیں جذبات کے اظہار میں ماشاءاللہ دونوں نیلے پہ دہلا ہیں. سر وابستگی کرکٹ سے ایک ہی تو فیلڈ ہے, گیم ہے جس سے لوگ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں, ساری رات جاگ کے دیکھتے ہیں, 2 بجے کے جاگے اور صبح پتا چلا کہ ایک رن پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. کھیل تو ہے نا, تو پھر سر اس پہ کیا بیتے گی کرکٹ بائی چانس. لیکن ہماری بریک بائی چانس نہیں, وہ طے شدہ ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ملتان میں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا آبائی قصبہ ہے مخدوم رشید. یہاں پر اوقاف کی زمین تھی جس پر ایک زرعی یونیورسٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ زمین جو ہے یہ لیز پر دے دی گئی. تفصیلات کے لیے ملتان سے دنیا نیوز کے بیورو چیف نعمان خان بابر کی رپورٹ اور پھر شامی صاحب کا تبصرہ. مخدوم رشید میں اوقاف کی 61 ایکڑ 6 کنال 10 مرلہ اراضی ہے, جس کے 50 ایکڑ رقبے پر میاں شہباز شریف نے 2012 میں زرعی یونیورسٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. لیکن اس کے باوجود محکمہ اوقاف کے حکام نے مختص زمین کو صوبائی وزیر وحید ارائیں کی اماں پر 5,33,494 روپے کے عوض ستار نامی شخص کو 2016 تک لیز پر دے دیا ہے, جس کی وجہ سے علاقہ مکین یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ سیاست کی نظر ہونے پر پریشان ہیں. پورے اہل علاقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں یونیورسٹی بنائی جائے اور بہت جلد تعمیر کی جائے. جلد ہی یہاں وزیر اعلیٰ شہباز شریف آئیں اور یہاں آ کر یونیورسٹی کی بنیاد رکھیں. مخدوم جاوید ہاشمی اور وحید ارائیں کے درمیان یونیورسٹی کی اراضی کے حوالے سے سرد جنگ جاری ہے, لیکن ضلعی انتظامیہ کا موقف ہے کہ زرعی زمین سرکار کی ملکیت ہے.
इसीलिए यूनिवर्सिटी और सेक्रेटरी औकाफ के दरमियान मुआहदा होने पर मुतलका फरीक भी कब्जा छोड़ देगा। ट्रस्ट की लैंड है तो उसका औकाफ डिपार्टमेंट जो है वो एक लीज एग्रीमेंट करता है, इंतकाल नहीं होता, तो लीज एग्रीमेंट होगा। मियां शहबाज शरीफ ने आइंदा माह मुल्तान में मेट्रो बस समेत कई मंसूबों का इफ्तिताह करना है, जिसकी वजह से मखदूम रशीद के मकीनों ने वजीर आला पंजाब से ज़रई यूनिवर्सिटी के फलाई मंसूबे को भी अपनी तरजीहात में शामिल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज। शामिल साहब, ये मखदूम रशीद, जहां हजरत मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी जो है वो दफन है, उनका मज़ार है, और ये जावेद हाशमी साहब और उनकी फैमिली के लोग बड़ी तादाद में उस कस्बे में है, क्योंकि ये उनके सजादा नशीन है, उनके बड़े भाई, और ये उनकी औलाद में से है। तो ये जमीन जो थी ये वक्फ जमीन है, मजार के साथ है, और आमतौर पर इनके खानदान के पास चली आ रही सदियों से। ठीक है। बीच में ये जब उसका लीज का वक्त खत्म हुआ तो उसका फायदा उठाकर जो एक सूबाई वजीर हैं वो बीच में कूद पड़े और अपने एक यानी मुतल्लिक को या अपने फ्रंट मैन को वो जमीन जो है वो अलाट करवा ली। सत्तार नामी शख्स। अब जो जावेद हाशमी साहब और जो दूसरे गांव के लोग हैं जो औलाद हैं हजरत अब्दुल रशीद हक्कानी की, वो ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी यहां तो हम छोड़ते हैं जमीन, अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो हम हमारी लाशों पर से गुजर के यहां आना होगा, हम किसी दूसरे को यहां आने नहीं देंगे। तो अब ये खतरा पैदा हो गया है तसादुम का, इसलिए पंजाब हुकूमत पर लाजिम है कि इसको अपने जो वहीद साहब हैं और उनके जो कारिंदे हैं इनको यहां से दूर हटाए, और जमीन जो है वो जब कह रहे हैं ज़रई यूनिवर्सिटी बनाई जाए तो इस पर इत्तेफाक भी हो चुका है, तो फिर बनाई जाए, झगड़ा क्या है फिर इस बात का। तो जावेद हाशमी साहब तो ये कह रहे हैं कि यहां ये सानेहा मॉडल टाउन दोहराया जाएगा, यानी हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। और ये उनके भाई हैं 72 साल के जो सजादा नशीन हैं, उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा हो गया, उनके बहनोई के खिलाफ वो भी 71-72 साल के हैं, इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। तो अब ये लाजिम है पंजाब हुकूमत इस तसादुम को रोके, वरना एक बड़ा तूफान और उठ जाएगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। शाम साहब, लास्ट वीक हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कोई भी जो तालीमी इदारा है उसने अगर सरगोदा यूनिवर्सिटी ने अपना एक पेटेंट जो था उसकी बात की थी। हाँ जी, जीसी यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि उन्होंने 3 पेटेंट्स उनके नाम हो चुके हैं और यूएससी अप्रूव्ड हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर खलीक साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सामी साहब, आपको भी सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि कौन कौन से पेटेंट जो है आपके रजिस्टर हुए हैं? सर माशाल्लाह इन 2 सालों में हमारे 3 पेटेंट यूएसए में रजिस्टर हुए हैं। सबसे अभी जो रिसेंट हुआ है वो नैनो जो फर्टिलाइजर है वो हुआ है जी। नॉर्मली जो आजकल खाद है यूज कर रहे हैं उसमें 70% वो खाद जो है फर्टिलाइजर नीचे वापस आ जाता है, पोल्यूट करता है पानी को। ठीक। तो हमने ये जो पेटेंट करवाया है इससे एक तो ये है कि पानी का इस्तेमाल 50% तक वो कम हो कर देता है, और उसकी जो पैदावार है ऑब्वियसली उसमें जो ग़िज़ाई अज्जा है वो भी जो है ज्यादा महफूज रहते हैं। ठीक। और इस खाद के में ये भी है कि ये लीचिंग के अमल को कम कर देती है और ज़ेरे जमीन पानी जमा नहीं होता। तो ये आपने अच्छा दूसरा जो है वो उसमें ये है कि हमने किया है एलिटिकल ग्रेड साल्ट, जो कि मेडिसिन में यूज होता है, दुनिया में वो मसनूई नमक बना के उसको करते हैं। हमने ये यूएस में हमारा पेटेंट हुआ है, ऑब्वियसली उसकी जो है प्योरिटी वो हम आम दुनिया में इस्तेमाल होने वाले साल्ट से ज्यादा प्योरिटी है। और हमने आम जो ये हमारे साल्ट माइंस है उनका यूज किया है, वो भी पेटेंट हमारा। डॉक्टर साहब वक्त की किल्लत है, तीसरा बता दीजिएगा। तीसरा जो है जी वो है हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए एक नया केमिकल जो है हमने इजाद किया है, जो पेटेंट हुआ है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका बड़ा यूज होगा, जो फ्लुएंट है उनमें से। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत इस पर अमल इसको कोई ऐसा लगा है हुकूमत से मामला हो रहा है कि कहीं इसका इस्तेफादा भी से किया जाए ना? जी सर, इंशाल्लाह जरूरत तो इस अमर की है कि हुकूमत और जो सनती इदारे हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। ठीक है। खाद के मामलात में तमाम कंपनी ने हमसे राब्ता किया हुआ है जी। और मजीद बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है। शामी साहब, योर लास्ट कमेंट्स बिफोर वी क्लोज द शो। किस चीज पर? इसी मामले पर जो हमने दावत दे रखी थी। हमारी यूनिवर्सिटियों में जो तहकीक हो रही है
उससे हमें आगाह करें ताकि लोगों को पता चले, लोग एनकरेज हों। असल में तो तहकीक के मैदान में और जस्तजू के मैदान में अगर आगे बढ़ेंगे तभी कुछ कर सकेंगे। यूनिवर्सिटियों को मतलब ही ये है, यहाँ फिर वही यूनिवर्सिटी में रट्टागिरी होती है वहां। ठीक है, बहुत शुक्रिया शामिल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म, कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।